یہ ربیع الاول کا دور چل رہا ہے اور تمام سنی مسلمانوں کی خوشیاں دوبالا ہو چکی ہیں کہ ہم خوب ہر روز پورے مہینے، یوں تو ہم پورے سال اور زندگی کے ہر پل اپنے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے، کوئی تقریب ہوا کرتی ہے، کوئی شادی کی محفل ہوا کرتی ہے یا کوئی انتقال ہوا کرتا ہے، ہر موقع پر ہم جو ہیں میلاد شریف کی محفل منعقد کیا کرتے ہیں، اللہ کے پیارے رسول کا ذکر کیا کرتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اور اپنے ایمان کو تازگی بخشتے ہیں۔ لیکن ربیع الاول کا یہ خصوصی موقع ہوا کرتا ہے جب سنیوں کے دل میں، مسلمانوں کے دل میں ایک خاص ولولہ اٹھتا ہے اور خوب جوش و خروش کے ساتھ، جذبات کے ساتھ اپنے آقا کا ذکر کرتے ہیں، محفلیں منعقد کرتے ہیں، نعت کی محفلیں ہوتی ہیں، ذکر کی محفلیں ہوتی ہیں، اور اپنے بڑے بڑے شعراء سے اپنے آقا کا ذکر سنتے ہیں، خطبہ کو بلاتے ہیں، جلسے سجائے جاتے ہیں اور اپنا ایمان تازہ کرتے ہیں اور تعلیمات نبوی کو بار بار سنتے ہیں، اپنے بچوں کو سناتے ہیں تاکہ ہمارا رشتہ ہمارے آقا سے بہت مضبوط ہوتا رہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرات گرامی، اسی کی ایک کڑی یہ جلسے ہیں جو یہاں پر ایس ڈی آئی والے ہمارے بھائی منعقد کرا رہے ہیں۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی اور جان ہے تو جہان ہے، پیش نظر وہ نوبہار، سجدے کو دل ہے بے قرار، روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی امتحان ہے۔ اور سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی۔ حضرات گرامی، ہماری خانقاہ کا نعرہ ہے کہ آدھی روٹی کھائیے، بچوں کو پڑھائیے۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دنیا میں معلم بنا کر بھیجے گئے، اور ان سے بہترین معلم کون ہو سکتا ہے جنہوں نے پوری تاریخ کا رخ بدل دیا۔ تو حضرات گرامی، بحیثیت مسلمان ہمیں بھی تعلیم حاصل کرنا چاہیے اور کوشش کرنا چاہیے کہ ہم اپنے ہر بچے کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کریں۔ ہماری خانقاہ کا یہ نعرہ ہے کہ آدھی روٹی کھائیے، بچوں کو پڑھائیے، اور میں نے اس میں جوڑا ہے کہ سب سے پہلے فرض علوم سکھائیے۔ ایک مسلمان ہوتے کے ناطے، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا امتی ہونے کے ناطے ہم پہ یہ ضروری ہے کہ ہم خود بھی فرض علوم سیکھیں، ضروری علم دین سیکھیں اور اپنے بچوں کو ضروری علم دین سکھائیں۔ ہم اس دنیا میں ایک مسافر کی حیثیت سے آئے ہیں، اور ایک مسافر اپنے ایک وقت کے لیے آتا ہے اور اپنا وقت پورا کر کے چلا جاتا ہے۔ تو اسی مسافر کی حیثیت سے ہم آئے ہیں اور ایک دن بالآخر اس دنیا سے جانا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ہمیں اس دنیا میں اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے۔ تو ہم عبادت تبھی صحیح سے کر سکتے ہیں جب ہم اپنے پیارے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کو اچھے سے جانیں اور ان کی بتائی ہوئی باتوں پہ عمل کریں اور ان کی بنا کی ہوئی باتوں سے باز رہیں۔ حضرات گرامی، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ ہمیں مستقل کرتے رہنا چاہیے، اپنے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں جانتے رہنا چاہیے۔ ہم تبھی کامیاب ہو سکتے ہیں جب رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کو ہم اچھے سے جانیں گے۔ تو ہمیں اس مبارک موقع پر یہ نیت بھی کرتے رہنا چاہیے کہ ہم جلسے میں بھی شریک ہوں گے، ہم نعتیں بھی پڑھیں گے، اور ہم اپنے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کے تمام پہلوؤں کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ جتنا زیادہ ہم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کو جانیں گے، اتنا ہی ہمارا عشق مضبوط ہوتا رہے گا اور ہم اتنے ہی کامل مومن بنتے رہیں گے۔ حضرات گرامی، میں بات کر رہا تھا کہ تعلیم ہماری بہت بڑی ضرورت ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے ناطے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم سب علم دین حاصل کریں اور علم دنیا حاصل کریں، جو بھی ہماری وقت میں ہو ہم ضرور حاصل کریں۔ اس وقت ہماری قوم کو ضرورت ہے کہ ہمارا ہر بچہ جو ہے زیور تعلیم سے آراستہ ہو۔ ہمیں اپنی حیثیت کے مطابق اپنے ہر بچے کو بہترین تعلیم دینی ہے۔ دنیا میں وہی قومیں ترقی کیا کرتی ہیں جن کے افراد تعلیم یافتہ ہوا کرتے ہیں، تربیت یافتہ ہوا کرتے ہیں، تہذیب یافتہ ہوا کرتے ہیں۔ تو ہمیں بھی یہ کوشش کرنی چاہیے کہ تمام غلامان رسول اپنے اپنے بچوں کو اور بچیوں کو بہترین زیور تعلیم سے آراستہ کریں۔ جو بھی ہماری حیثیت ہے اس کے مطابق ہم اپنے بچوں کو بہترین سے بہترین اسکول میں بھیجیں اور ان کو پڑھائی کی طرف راغب کریں، تاکہ ہماری جو کمیونٹی ہے، ہماری جو مسلم قوم ہے، وہ آگے بڑھ سکے، زیور تعلیم سے آراستہ ہو سکے اور سماج میں ایک اعلیٰ مقام حاصل کر سکے، ایک اچھی شہری اور ملک کے ایک اچھا باشندہ بن سکے اور اپنے دین کی بھی خدمت کر سکے، اپنے ملک کی بھی خدمت کر سکے۔ لیکن حضرات گرامی،
دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ ہم پہ یہ بھی ضروری ہے کہ ہم فرض علوم حاصل کریں، یعنی ہمیں کم سے کم اتنا دین جاننا ہر مسلمان پہ فرض ہے کہ اللہ رب العزت کے بارے میں کیا عقائد ہونے چاہیے، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں کیا عقائد ہونے چاہیے، صحابہ و اہل بیت کے بارے میں کیا عقائد ہونے چاہیے، نماز کے مسائل، روزوں کے مسائل، حج کے مسائل، نکاح و طلاق کے مسائل، اپنی تجارت کے متعلق مسائل، تو ضروری علم دین ہمیں حاصل کرنا ہوگا، تبھی ہم اچھے سے دین پر عمل کر سکیں گے، اور ہماری زندگی میں آنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی عبادت کو صحیح سے کر سکیں۔ تو حضرات گرامی، ہمیں کوشش کرنی ہوگی کہ ہم فرض علوم سیکھیں، اور یہ کوئی سیکھنا کوئی بہت مشکل بھی نہیں ہے۔ اگر ہم اپنے علماء کرام کے ذریعے روز 15 منٹ بھی اگر دین سیکھنے کی کوشش کریں تو 6 مہینے میں 1 سال میں ہم تمام ضروری باتیں سیکھ سکتے ہیں۔ ہر کسی کو عالم یا عالمہ بننا ضروری نہیں ہے، لیکن ہر کسی کے لیے ضروری علم دین حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ حضرات گرامی، ضروری علم دین حاصل کرنے کے بعد ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری قوم کا ہر بچہ اور ہر بچی ہماری حیثیت کے مطابق بہترین دنیاوی تعلیم حاصل کرے، آگے تک بڑھے، اور یہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے پیسے کو صحیح جگہ پر لگائیں۔ ہمارے پاس ایک لمیٹڈ پیسہ ہوتا ہے، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم کس طریقے سے، کیا ہم پارٹیوں میں اور شادیوں میں اور منگنیوں میں اپنا پیسہ برباد کر دیتے ہیں، یا ہم اسے اچھے سے انویسٹ کرتے ہیں۔ ایک مشہور مفکر کا قول ہے کہ the best investment is the investment in education۔ تو حضرات گرامی، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے قوم کو پشیمانی نہ جھیلنی پڑے، بے عزتی نہ جھیلنی پڑے، اور وہ مضبوط ہو کے سامنے آئے، تو ہمیں اپنے بچوں کو مضبوط کرنا ہوگا۔ ہماری قوم کو بہترین ڈاکٹرز کی بھی ضرورت ہے، بہترین انجینئرز کی ضرورت ہے، بہترین وکلاء کی ضرورت ہے، تاکہ وہ ہماری مساجد و مدارس اور شریعت کی حفاظت کر سکیں۔ بہترین سائنٹسٹ کی ضرورت ہے، بہترین پولیٹیشینز کی ضرورت ہے، بہترین میڈیا پرسنز کی ضرورت ہے، بہترین بزنس مین کی ضرورت ہے۔ تو اس کے لیے یہ بچے کہیں اور سے نہیں آئیں گے، بلکہ ہمارے ہی بچوں میں سے جب محنت کریں گے تو آگے پڑھیں گے۔ ہمارے پاس نہ جانے کتنی ایسی مثالیں ہیں کہ غریب گھر کے بچے جب انہوں نے محنت سے تعلیم حاصل کی ہے تو وہ بہت زیادہ ترقی یافتہ ہو گئے ہیں۔ ہمارے سابق راشٹرپتی ڈاکٹر اے پی جے عبدالکلام کی قصہ زیادہ تر لوگ جانتے ہیں کہ نہایتی غریب گھر سے تعلق رکھتے تھے، امتحان پڑھائی کے پیسے نہیں تھے، بہن نے زیور بیچ کر، گروی رکھ کر بیچ کر اپنے امتحان دلایا، اور پھر دیکھا انہوں نے محنت سے پڑھا تو ہندوستان کے راشٹرپتی بنے۔ تو حضرات گرامی، یہ صرف ایگزامپل میں آپ کو اس لیے دے رہا ہوں کہ ہم جو ہیں وہ قوم تھی جو تعلیم میں بہت آگے ہوا کرتی تھی۔ بغداد میں ہمارے ایسے ایسے ادارے، ہمارے ایسے ایسے یونیورسٹیاں ہوا کرتی تھیں کہ ان کا ایک ایک ہال ایسا ہوا کرتا تھا کہ جس میں 10-10 ہزار بچے بیٹھ کر جو ہے تعلیم حاصل کیا کرتے تھے۔ اس میں دنیا کے علوم و فنون سکھائے جایا کرتے تھے، اور ہماری ایسی ایسی یونیورسٹیاں اور ایسی ایسی لائبریریاں ہوتی تھیں جن میں لاکھوں کتابیں ہوا کرتی تھیں، اور یورپ کے بادشاہوں کے، یورپ کے منسٹرز کے بچے ہاتھ باندھے کھڑے رہتے تھے، اور اساتذہ اور ہمارے شیخ الجامعہ سے ریکویسٹ کے لیٹر لے کے آیا کرتے تھے کہ ہمارے بچے کو بھی اپنی آپ یونیورسٹی میں، جامعات میں داخل کر لیں تاکہ ہمارے بچے بھی کچھ علم حاصل کر سکیں۔ وہ دور تھا کہ جب ہم علم کا دامن تھامے ہوئے تھے تو پوری دنیا کی ہم قیادت کر رہے تھے، کہ جیسے جیسے ہم علم سے دور ہوئے، ہم نبوی مشن سے دور ہوتے چلے گئے، پھر ہم نے دیکھا کہ ہم کس تاریخ دور میں آ گئے ہیں۔ لیکن یہ وہ قوم ہے کہ اپنے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کرتی ہے، اور جب چاہے دوبارہ کھڑی ہو سکتی ہے، اپنے ماضی کو حاصل کر سکتی ہے۔ ہمیں تعلیم کو حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے یہ جو بچے ہیں اللہ رب العزت کی دی ہوئی بہت بڑی نعمت ہیں۔ جن بھائیوں کے یہاں اولاد نہیں ہوتی ہے وہ روتے ہیں، دعائیں کراتے ہیں، اللہ تعالیٰ تمام بے اولاد بھائی بہنوں کو صاحب اولاد فرما دے اور انہیں نیک اولاد عطا فرمائے۔ لیکن جنہیں اولادیں اللہ رب العزت نے عطا فرمائی ہیں ان پر یہ بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچے کی پرورش کیسے کرتے ہیں۔ تربیت اولاد اسلام کا ایک بہت اہم رکن ہے۔ یہ جو بچے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا خزانہ بھی ہیں اور ایک ذمہ داری بھی ہیں جس کے بارے میں ہم سے سوال ہوگا۔ تو حضرات گرامی، ایک ایک بچہ، قوم کا ایک ایک بچہ ہمارے لیے ایک ذمہ داری ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا ہوا ایک تحفہ ہے جس کے بارے میں اس کے گھر والوں کو، اس کے اقارب کو جواب دینا ہوگا۔ ہمیں کوشش کرنی ہے کہ اپنے ایک ایک بچے کی بہترین تربیت کریں اور انہیں بہترین تعلیم کے زیور سے آراستہ کریں تاکہ ہمارے بچے، آنے والی نسلیں مستقبل میں سر اٹھا کے جی سکیں اور اپنے قوم کی حفاظت کر سکیں اور ایک اچھے شہری بن سکیں اور اپنے ملک کی خدمت کر سکیں، اپنے قوم کی خدمت کر سکیں اور عزت سے اس ملک میں جی سکیں۔
حضرات گرامی، دنیاوی تعلیم حاصل کرنا بھی اچھی بات ہے، لیکن سب سے پہلے جو ہے ضروری علم دین حاصل کرنا ضروری ہے، کیونکہ اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ اگر صرف دنیاوی تعلیم حاصل کر لی جائے اور علم دین نہ حاصل کیا جائے تو وہ دنیاوی تعلیم بھی کسی کام کی نہیں رہتی۔ وہ بچے اپنے ماں باپ کے کام کے نہیں رہتے، اپنی آخرت کے کام کے نہیں رہتے، اپنی قوم کے کام کے نہیں رہتے، اور جب تک دینی تعلیم نہیں ہوگی ہمارے اخلاق بلند نہیں ہو سکیں گے، اچھی تربیت نہیں ہو سکے گی، ہمیں خدا اور رسول کا ڈر نہیں پیدا ہوگا۔ تو حضرات گرامی، اس میری بات کو گاٹ باندھ کر رکھ لیں۔ ابھی آپ کے مین اسپیکر مولانا امیل القادری صاحب بھی تشریف لا رہے ہوں گے، میری اس بات کو آپ گاٹ باندھ کے رکھ لیں اور نیت کر کے جائیں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر ہم منا رہے ہیں، ان کی تعلیمات میں سے یہ تعلیمات لے کے جائیں کہ ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے، ہمیں اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم سے آراستہ کرانا ہے، ہمیں اپنے بچوں کو آگے بڑھانا ہے، ہمیں اپنے قوم کی خدمت کرنی ہے۔ حضرات گرامی، ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہمارے خاندان میں کتنے بچے ہیں اور کون جو ہے تعلیم حاصل کر پا رہا ہے یا نہیں کر پا رہا ہے۔ ہمیں اپنے بچوں کو بھی آگے بڑھانا ہے، اپنے بھائی بہنوں کے بچوں کو بھی آگے بڑھانا ہے، اپنے قوم کے ہونہار بچوں کو آگے بڑھانا ہے۔ اگر ہمارے بچے جو ہیں بزنس میں آ گئے ہیں، لیکن ہمارے قوم میں بہت سے ایسے بچے ہیں جو تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ نے اچھا دماغ عطا فرمایا ہے، لیکن ان کے پاس وسائل نہیں ہیں، وہ اچھی کوچنگ نہیں لے سکتے، وہ اچھے اسکول میں نہیں جا سکتے، وہ اچھے کورسز میں ایڈمیشن نہیں لے سکتے۔ تو یہ پورے امت مسلمہ کی ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم کوشش کریں، ایسے فنڈ بنائیں کہ ہم اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم حاصل کرا سکیں۔ اور ذات گرامی، میں آپ سب سے یہ گزارش کروں گا، میں جاتا رہتا ہوں، ہم یہ دکھنا روتے ہیں کہ وہ کام نہیں کر رہا اور وہ کام نہیں کر رہا اور وہ علماء کام نہیں کر رہے اور وہ مشائخ کام نہیں کر رہے اور وہ امام صاحب کام نہیں کر رہے۔ میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ ہم سب اہل سنت و جماعت ہیں اور سب کی مجموعی ذمہ داری ہے کہ اپنی اپنی جگہ اپنے قوم کی اور اہل سنت و جماعت کی خدمت کریں۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، دوسرا کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا ہے، اسے اللہ رب العزت کے ہاں اپنا جواب دینا ہوگا، لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ بنیادی طور پر ہم کیا کر رہے ہیں، کیا ہم اپنا فرض انجام دے رہے ہیں کہ نہیں دے رہے ہیں۔ ہم بہت کچھ نہیں کر سکتے، تو ہم جو بھی خدمت کر سکتے ہیں اپنی مسجد میں خدمت کریں، اپنے مدرسے میں خدمت کریں، اپنے قریب قریب کے بچوں کی گائیڈنس میں خدمت کریں، جو پریشان ہیں ان کا ساتھ دیں، خدمت خلق کریں، اپنے علماء کی خدمت کریں، اور ہم لوگ سب یہ بات طے کر لیں کہ ہم سب کو اہل سنت و جماعت کی ترقی کے لیے کام کرنا ہے، تو انشاءاللہ سب لوگ اپنی اپنی جگہ پر کام کریں گے تو انشاءاللہ پوری سنت و جماعت کی ترقی ہوگی۔ یہی میں علماء اکرام سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم عطا فرمایا ہے، آپ کا جو مقام ہے وہ عوام سے بہت اوپر ہے، آپ کے ہاتھ میں مدارس ہیں، آپ کے ہاتھ میں مساجد ہیں، آپ کے ہاتھ میں آپ خطابت کی جگہیں آپ کے ہاتھ میں ہیں، قوم آپ کی طرف دیکھتی ہے، قیادت کی آپ سے امید لگاتی ہے، آپ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وفادار ہیں، آپ نائبین رسول ہیں۔ اگر آپ نے چاہ لیا اور اپنی اپنی جگہ، ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ یہ تحریک کام کر رہی ہے کہ وہ تحریک کام کر رہی ہے کہ وہ مفتی صاحب کام کر رہے ہیں، بلکہ ہر مسجد کے امام اگر اپنی اپنی جگہ پر صرف اپنی مسجد کی حد تک کام کرنے کی کوشش کریں، لوگوں کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں، خلوص سے، کسی اور کے لیے نہیں، کسی کی تعریف کے لیے نہیں، بلکہ اللہ اور رسول کی رضا کے لیے ہمیں کام کرنا ہے۔ ہمیں کسی سے کوئی بدلہ نہیں چاہیے، ہمیں اللہ سے اس کا بدلہ چاہیے، ہمیں رسول پاک سے اس کا بدلہ چاہیے۔ ہمیں اپنی اپنی مسجد میں اصلاح کی کوشش کرنی ہے، اپنی اپنی مسجد کے جو قریب قریب گھر ہیں وہاں کے بچوں کو تعلیم دینی ہے، وہاں کے مکتب کو مضبوط کرنا ہے، وہاں کی آس پاس کی کمیونٹی کو مضبوط کرنا ہے، وہاں کے دینی رجحان لوگوں میں جگانا ہے، وہاں کی بچیوں کی تعلیم کی کوشش کرنی ہے، ان کو حساس بنانا ہے، اور ہمیں اپنی بساط کوشش کرنی ہے، پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے کہ میں جو بھی کر سکتا تھا میں نے کیا۔ تو انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کہ بہت جلد ہمارے قوم میں بہت نمایاں فرق آپ دیکھیں گے اور کامیابی اور ترقی دیکھیں گے، اور آپ کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ نہ جانے کتنے ایسے شہر ہیں ہندوستان میں جہاں پر ایسے علماء آئے کہ جنہوں نے پاس نہ کوئی بیک گراؤنڈ تھا، نہ جس کسی پیرانے گھرانے سے تھے، نہ بہت بڑے عالم دین کے بیٹے تھے، لیکن انہوں نے اپنی ایک مسجد سے کوشش شروع کی، ایک مدرسے سے کوشش شروع کی، پھر عوام اہل سنت نے ان کا خلوص دیکھا، اللہ کا ایسا کرم ہوا، رسول پاک کی عنایت ہوئی کہ انہوں نے پورے شہر کا ماحول بدل دیا، پورے محلے کا ماحول بدل دیا۔ کچھ ایسی دور بھی تو نہیں منزل مراد، لیکن یہ جب کہ چھوٹ چلے کارواں سے ہم،
حضرات گرامی ہمیں کوشش کرنے کی ضرورت ہے. میں پورے ہندوستان کے ائمہ اکرام سے گزارش کرتا ہوں کہ اس وقت اہل سنت و جماعت کو آپ کی قیادت کی ضرورت ہے, آپ کے خلوص کی ضرورت ہے, آپ کی محنت کی ضرورت ہے. ہم یہ نہ دیکھیں کہ کون سے شیخ کام کر رہے ہیں, کون سے مفتی کام کر رہے ہیں, کون سی تحریک کام کر رہی ہے, بلکہ اپنی اپنی جگہ پر ہم سے جو ہو سکتا ہے ہم کم سے کم یہ کہہ تو سکیں گے کہ جو امت کو ہماری ضرورت تھی, جب ہماری طرف سے اصلاح کی اور خدمت کی ضرورت تھی, تو یا اللہ ہم سے جو ہو سکا ہم نے کیا. ہم نے اپنی ڈیوٹی کو ایمانداری سے نبھایا, تیری اور تیرے پیارے محبوب کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کی. آپ دیکھیے گا انشاءاللہ عوام اہل سنت بہت بھولے ہوتے ہیں, بہت محبت کرنے والے ہوتے ہیں. جہاں ان کے امام کا پسینہ گرتا ہے وہ اپنا خون گرا دیتے ہیں, اور اپنے اماموں کی بہت عزت کیا کرتے ہیں, اپنے علماء کی عزت کیا کرتے ہیں. اور ہندوستان میں کئی جگہ پر ایسا دیکھا گیا ہے کہ فرد واحد نے ایسا کیا ہے کہ پوری تاریخ کا رخ بدل دیا ہے. تو حضرات گرامی ہمیں اپنے قوم کی اصلاح کی ضرورت ہے, ہمیں ان کے کردار کی ضرورت, اصلاح کی ضرورت ہے, ہمیں ان کی تربیت کی ضرورت ہے, انہیں نیک مشورہ دینے کی ضرورت ہے. سبحان اللہ سبحان اور میں اپنی قوم سے کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے علماء اکرام کی عزت کریے, اپنے ائمہ کی عزت کریے. جس قوم اگر اپنے لیڈرز کو, اپنے ائمہ کو, اپنے اکابرین کو اگر نیچا دیکھ دیتی ہے تو وہ قوم بھی نیچے ہو جایا کرتی ہے, وہ قوم بھی برباد ہو جایا کرتی ہے. تو اگر آپ اپنے اماموں کی عزت کریں گے اللہ آپ کو عزت دے گا, آپ کی قوم کی عزت دے گا. حضرات گرامی یہ جو مدارس ہیں یہ کسی بھی قوم کی ریڑھ کی ہڈی کی طرح ہوا کرتے ہیں. جن ممالک میں مدارس کو ختم کر دیا گیا ان ممالک میں دھیرے دھیرے دین بھی رخصت ہو گیا. تو حضرات گرامی اپنے مدارس کو مضبوط کیجئے, اپنے مکاتب کو مضبوط کیجئے, اپنی مساجد کا خیال رکھیے. دیکھیے کہ ہماری مسجدوں میں اچھی پڑھائی کا انتظام ہے کہ نہیں ہے, کتاب کاپی کا انتظام ہے کہ نہیں ہے, مدارس میں کھانے کا, صفائی ستھرائی کا انتظام ہے کہ نہیں ہے, اچھے اساتذہ کو تنخواہ دینے کا انتظام ہے کہ نہیں ہے. اگر نہیں ہے تو آگے آئیے اور کوشش کیجئے. اللہ نے بہت نوازا ہے جے پور والوں کو. میں دیکھتا ہوں بہت سے بھائی ہمارے یو پی, بہار اور دوسری جگہوں سے یہاں آ کے بسے ہیں. آپ روزی روٹی کو کمانے کے لیے آئے ہیں. آپ انشاءاللہ اور دین بھی اپنا بچائیے اور حصہ لیجئے. اللہ تعالیٰ آپ کی کمائیوں میں برکت عطا فرمائے گا انشاءاللہ. سبحان اللہ. اور یہ جو دین ہمیں اپنے آباء و اجداد سے ملا ہے, ہم شروع سے الحمدللہ نسلوں سے سب سنی ہیں, شروع سے سنی ہیں الحمدللہ. تو ہماری سب سے بڑی جو دولت ہے یہ ہمارا ایمان ہے. ہماری دولت یہ ہمارے گھر, یہ ہماری بلڈنگیں, یہ ہمارا سونا چاندی, یہ ہمارا بزنس نہیں ہے, بلکہ ہماری دولت جو ہے ہمارا ایمان ہے. اور ہمیں سب سے زیادہ حفاظت اس کی کرنی ہے. آج پوری دنیا میں دجالی فتنے عام ہو چکے ہیں. واٹس ایپ ہو کہ فیس بک ہو کہ ٹویٹر ہو, ہر طریقے سے ہمارے ایمان کو چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے. آج ہمارے بچے, ہماری بچیاں ہمارے گھر میں تو پل رہے ہیں, لیکن وہ غلام جو ہیں فیس بک اور سوشل میڈیا کے ہو چکے ہیں. اور دجالی فتنے ہمیں معلوم بھی نہیں چل رہا ہے, وہ ہمارے گھر پہ قبضہ کیے جا رہے ہیں اور ایمان تک لوگوں کا رخصت ہوا جا رہا ہے. ایسے میں ہمیں اپنی سب سے عظیم دولت کو بچانا ہے. جن بچوں کو, جن گھر بار کو پالنے کے لیے, ایک اچھا مستقبل دینے کے لیے آپ اپنے گاؤں کو, اپنے شہر کو, اپنے اسٹیٹ کو چھوڑ کر جے پور آئے تھے. آج ان کو اچھا مستقبل دینے کے لیے ان کی سب سے اہم ضرورت ہے کہ ان کے ایمان کی حفاظت کی جائے. تو حضرات گرامی ہمیں اپنی روزی روٹی بھی کمانی ہے, لیکن سب سے پہلے ہمیں اس بات پہ نظر رکھنی ہے کہ ہم اپنے بچوں کے ایمان کی حفاظت کیسے کریں. اپنے بچوں کے ایمان کی حفاظت کرنے کے لیے ہمیں انہیں ایک بہترین دینی ماحول دینا ہوگا, انہیں اپنے ائمہ سے جوڑنا ہوگا, اپنے علماء سے جوڑنا ہوگا, ان کی دینی تربیت کا انتظام کرنا ہوگا, ان کے اپنے مساجد میں اور مدارس کو مضبوط کرنا ہوگا, اور ان کو شروع سے ہی دینی مزاج کا بنانا ہوگا, اپنے پورے گھر کے ماحول کو دینی مزاج کا بنانا ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ ابا بے نمازی ہوں, امی بے نمازی ہوں, گھر میں جو ہے حرام کام ہو رہے ہوں, حرام پیسہ لایا جا رہا ہو اور بچے بہت نیک اور نمازی نکل جائیں گے. بلکہ خود ہمیں اپنے اندر چینج لانا ہوگا, اپنی فیملی میں چینج لانا ہوگا, اپنے اندر سدھار پیدا کرنا ہوگا. تب جا کے جو ہے انشاءاللہ ہمارے گھر کا ماحول اچھا بنے گا اور ہماری آنے والی نسلیں قیامت تک ایماندار رہیں گی اور انشاءاللہ خاتمہ ایمان پر ہوگا. ہمارے بزرگ دعا کرتے تھے, ہم اکثر دیکھتے تھے کہ یا اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرمانا. ہم سوچتے تھے یہ ایسی دعا کیوں مانگ رہے ہیں. اب سمجھ میں آتا ہے کہ لوگوں کا جو ہے بے دیانی میں ایمان ہی رخصت ہو جایا کرتا ہے. تو حضرات گرامی یہ ہماری ڈیوٹی ہے, یہ مولانا صاحب کی, امام صاحب کی اور مشائخ کی ڈیوٹی نہیں ہے کہ صرف ان کی ڈیوٹی نہیں ہے کہ وہ ہمارے ایمان کی حفاظت کریں, بلکہ ہماری خود کی ڈیوٹی ہے. جس طریقے سے ہم اگر کپڑا سلوانے جاتے ہیں تو بہترین ٹیلر ڈھونڈتے ہیں, اگر ہوٹل میں جاتے ہیں تو بہترین کھانے کی جگہ دیکھتے ہیں, ڈاکٹر کو دیکھتے ہیں تو بہترین ڈاکٹر ڈھونڈتے ہیں, اور ایمان کا سودا ہم کہیں بھی کرائیں ایسا ہو نہیں سکتا. ہمیں انہی علماء سے کانٹیکٹ کرنا ہے جو اہل سنت و جماعت سے ہیں, جو مسلک اعلیٰ حضرت سے تعلق رکھتے ہیں, جو
ہمیں اپنے بچوں کو صحیح ہاتھوں میں دینا ہے اور ہمیں خود بھی کوشش کرنی ہے کہ اپنے بچوں کی دینی تربیت کی کوشش کرنی ہے. تو اپنے بچوں کو مضبوط دینی تربیت دیجئے، شروع سے ہی انہیں عقائد کی تعلیم دیجئے. اور حضرات گرامی، ہمیں حلال رزق کھانا ہے. جب حلال رزق کھائیں گے تو وہ کم ہوگا لیکن اس کی برکتیں بہت آگے تک آپ دیکھیں گے. حرام رزق بظاہر تو بہت زیادہ لگتا ہے لیکن وہ برباد کر دیتا ہے، وہ برباد کرنے والا ہوتا ہے. حرام رزق کا تو صدقہ بھی قبول کیا نہیں جاتا. ہم رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلام ہیں اور یہ رسول پاک کا مہینہ چل رہا ہے. ہمیں اپنی غلامی کو مضبوط کرتے رہنا چاہیے. ہم پہ یہ رسول پاک کا حق ہے کہ جب ہم ان پہ ایمان لائے ہیں تو ہمیں اپنے اس ایمان کی حفاظت کرنی ہے. ہمیں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہمیشہ بزرگی کو مانتے رہنا ہے. کبھی کوئی ایسی بات نہ ہو جائے کہ ان کی شان میں خدا نخواستہ گستاخی ہو جائے. جو ان کے بے ادب ہیں ان سے ہمیشہ دور رہیے، کبھی ان سے کوئی قربت حاصل مت کریے، کیونکہ جب انسان کی صحبت اگر غلط ہو جاتی ہے تو اس کو اندازہ بھی نہیں ہوتا ہے، اس کا ایمان رخصت ہو جاتا ہے. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ایسی محبت کرنی ہے کہ اپنی جان سے زیادہ انہیں چاہنا ہے. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس کا مفہوم ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مجھے اپنی جان سے زیادہ نہ چاہے. حضرت عمر نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں آپ کو سب سے زیادہ تو چاہتا تھا لیکن اب آپ کو اپنی جان سے زیادہ چاہتا ہوں. رسول پاک نے فرمایا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، عمر تمہارا ایمان اب مکمل ہوا ہے. تو یہ اتنے بڑے صحابی کا معاملہ ہے. حضرات گرامی، ہمیں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنی ہے اور ہمیں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی یہ محبت کا تقاضا ہے کہ ان کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنے کی کوشش کرنی ہے. رسول پاک کی سیرت کو عمل میں لانا ہے، اس کو پڑھنا ہے، رسول پاک کی سیرت کو جاننا ہے، اپنے بچوں کو بتانا ہے اور یہ جاننا ہے کہ کیا بات رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، ہمیں اس پہ عمل کرنا ہے، اور کس بات سے منع کیا ہے ہمیں اس سے دور رہنا ہے. حضرات گرامی، رسول پاک کے صحابہ سے بھی محبت کرنی ہے، رسول پاک کے اہل بیت سے بھی محبت کرنی ہے. ہم اہل سنت و جماعت ہیں، ہمارے ایک ہاتھ میں صحابہ کا دامن ہے، ایک ہاتھ میں اہل بیت کا دامن ہے. نہ ہم صحابہ کی گستاخی برداشت کر سکتے ہیں، نہ ہم اہل بیت کی گستاخی برداشت کر سکتے ہیں. اگر صحابہ کی گستاخی کری کسی نے تو وہ بھی رسول پاک اسے محبت نہیں فرمائیں گے. اگر اہل بیت کی گستاخی کری تو رسول پاک اسے بھی نہیں پسند فرمائیں گے. یہ صحابہ وہ ہیں. آج کل دیکھا جا رہا ہے کچھ لوگ صحابہ کی گستاخیاں عام کر رہے ہیں. میں اپنے سنی مسلمانوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ اپنے ایمان کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں تو کبھی بھی گستاخان صحابہ سے قربت مت کیجئے، کبھی ان کے اپنے ممبر پہ نہ بلائیے، کبھی ان کی محفلوں میں نہ جائیے. یہ صحابہ وہ عظیم ہستیاں ہیں، یہ صحابہ وہ عظیم ہستیاں ہیں جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے مال کی بھی قربانی دی ہے، اپنے گھر کی بھی قربانی دی ہے، اپنے وطن کی بھی قربانی دی ہے، اپنی جان کی بھی قربانی دی ہے. ہر وقت رسول پاک کے ساتھ رہے اور سینہ صبر ہو کے دین کی خدمت کی ہے. لہٰذا صحابہ کا کوئی گستاخ رسول پاک کا عاشق نہیں ہو سکتا. ہم صحابہ والے بھی ہیں، ہم اہل بیت والے بھی ہیں. یہ بات یاد رکھیے گا کہ نہ ہم صحابہ کی گستاخی کر کے کامیاب کوئی ہو سکتا ہے، نہ اہل بیت سے دل میں بغض رکھ کے کامیاب ہو سکتا ہے. آج کل یہ فتنہ بہت پھیلایا جا رہا ہے. تو ایک بھولے بھالے سنی مسلمانوں، آپ انہی علماء اکرام سے جڑیے جو اعلیٰ حضرت سے مضبوطی سے جڑے ہوئے ہیں تاکہ اس زمانے میں آپ کے دین کی حفاظت ہو سکے. اور ہر فرد کو کوشش کرنی ہے کہ ہمیں اپنی کمیونٹی کو مضبوط بنانے کی کوشش کرنی ہے. جو بھی ہم سے ہو سکتا ہے ہم اس میں حصہ لیں، اپنے بچوں کو آگے بڑھائیں، اپنے قوم کی خدمت کریں، اپنے مریضوں کے علاج کرائیں، تاکہ جب سب مل کے کام کریں گے انشاءاللہ تو اس قوم کی ترقی ہوگی. اور اب میں آخر میں یہ بات بھی کہنا چاہتا ہوں کہ درود پاک مستقل پڑھا کریے. یہ ویسے تو زندگی میں روز کوشش کیجئے، ہمیشہ پڑھیے، لیکن خاص طور سے ربیع الاول کا مہینہ ہے، روز کوشش کیجئے جتنا بھی آپ سے ہو سکے 100 مرتبہ یا نماز، ہر فرض نماز کے بعد 500 مرتبہ یا 300 مرتبہ جتنا بھی ہو سکے درود پاک پڑھا کریے. درود پاک کے بڑے فضائل ہیں. درود پاک پڑھنے والے کا دل نرم ہو جاتا ہے، اس کا مزاج نرم ہو جاتا ہے، وہ بہت میچور ہو جایا کرتا ہے، اس کا رسول پاک سے رشتہ بہت مضبوط ہو جایا کرتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو میرا کوئی امتی مجھ پر ایک دفعہ درود پاک بھیجتا ہے، اللہ رب العزت اس پہ 10 بار درود پاک نازل فرماتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند کر دیتا ہے. رسول پاک نے یہ بھی فرمایا کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور مجھ پہ درود پاک نہ بھیجے وہ بخیل ہے.
ایک بار دوشی پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد ماد الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محبت اللہ دنیا میں لکھا ہوا ہے کہ جب کوئی بندے کے قیامت کے دن اعمال کم پڑ جائیں گے، وہ پریشان ہوگا، تو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک انگشت کے برابر کاغذ اس کے میزان میں رکھ دیں گے اور اس کا پلہ بھاری ہو جائے گا۔ وہ کہے گا کہ آپ کون شخصیت ہیں، میرے ماں باپ آپ پہ قربان، بڑی اچھی صورت والے، بڑی اچھی سیرت والے، آپ کون شخصیت ہیں؟ رسول پاک فرمائیں گے کہ میں تمہارا نبی ہوں، تم جو درود پاک مجھ پہ بھیجا کرتے تھے، آج حاجت کے وقت میں نے تم ادا کر دیا ہے۔ حضرات گرامی، درود پاک پڑھنے کی بہت برکتیں ہیں۔ یہ نیت کریے کہ ہم اپنی زندگی میں مستقل درود پاک پڑھیں گے، اپنے بچوں کو درود پاک کی تلقین کریں گے، اپنے گھر پہ درود پاک کی تلقین کریں گے۔ میں جہاں بھی جاتا ہوں میں یہی کہتا ہوں کہ فرض علوم سیکھنا بہت ضروری ہے، اور ہمارے بھائی لوگ تو جلسوں میں آ کر جمعے کے دن کافی کچھ سیکھ جاتے ہیں، لیکن ہماری بہنوں کے لیے بھی اجتماعات کا انتظام ہونا چاہیے۔ کوشش کیجئے کہ آپ کے محلے میں، اس میں اگر آپ چند لوگ بھی ہر محلے سے آگے بڑھیں گے، ہو سکے تو ہفتے وارانہ اجتماعات ہونے چاہیے بہنوں کے لیے، نہیں تو 15 دن پہ، نہیں تو کم سے کم 1 مہینے میں ایک بار اجتماع ہو، جہاں آپ کوئی عالمہ کا انتظام کریں، وہ 1 گھنٹے کے لیے آئیں اور ہماری بہنوں کو دین سکھائیں، کیونکہ جب تک ہمارے گھر میں دینی ماحول نہیں بنے گا، ہمارے بچوں کی اچھی پرورش نہیں ہو سکے گی۔ اور یہ کوئی بہت مشکل بھی نہیں ہے، بہت سے بھائیوں کے گھر کے ڈرائنگ روم ایسے ہوتے ہیں کہ اس میں 20-25 لیڈیز آ جائیں، اسکول ہوتے ہیں ہمارے پاس بہت سے، شام کو خالی ہو جاتے ہیں، اس میں 100-200 لیڈیز آ سکتی ہیں۔ میرج ہال ہوتے ہیں، وہ جس دن خالی ہوتے ہیں شام، ان پہ آپ اس کو بک کر لیں، یا آپ فری میں بھی دے سکتے ہیں جن بھائیوں کے اللہ نے میرج ہال عطا فرمائے ہیں۔ تو اگر ہم اپنی لیڈیز کو بھی مستقل دین سکھائیں گے تو انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے۔ اور ہر خاندان میں کوشش کیجئے کہ ایک عالم اور عالمہ پیدا ہو، ہمارے بچے دین سیکھیں۔ جب ایک خاندان میں ایک عالم اور عالمہ پیدا ہوگا تو وہ پورے خاندان کے، اپنے چچازاد بھائیوں کے، اپنے ماموزاد بھائیوں کے، اپنے پھوپھیزاد بھائیوں کے، پورے خاندان کے جو ہے عقیدے کی حفاظت کرے گا، ان کے دین کی حفاظت کرے گا، ان کے عمل کی حفاظت کرے گا۔ تو کوشش کیجئے ہم اپنے بچوں کو بہترین عالم بھی بنائیں، کچھ بچوں کو اپنے خاندان میں بہترین عالم بھی بنائیں۔ ماشاءاللہ بہت خوشی ہو رہی ہے، آج آپ سب سے یہاں پر ملاقات ہوئی، اور یہی چند باتیں جو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا تھا۔ حضرات گرامی، میں اپنی بات پہ لوٹ کے آتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس دنیا میں اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے، اور اس دنیا میں ہم ایک مسافر کی طرح ہیں، اور جو مسافر ہوا کرتا ہے وہ اپنا دل نہیں لگایا کرتا ہے۔ اگر آپ کو یہاں سے بمبئی جانا ہوگا تو آپ بہت ساری الماریاں لے کر، بہت ساری اٹیچیاں لے کر نہیں جائیں گے، بلکہ ایک اٹیچی میں چند جوڑے ضرورت کا سامان رکھ کے بمبئی جائیں گے، اور پھر آپ اپنا ضروری بھر کا کام کر کے آ جائیں گے، راستے میں کسی سے زیادہ تعلق بھی نہیں بنائیں گے۔ تو حضرات گرامی، اس دنیا میں بھی ہم ایک مسافر کی طرح ہیں۔ تو جو مسافر ہوتا ہے وہ اپنا دل نہیں لگایا کرتا ہے، بلکہ اس کی جو نظر ہوتی ہے وہ اس کے مشن پہ رہا کرتی ہے۔ جس طریقے سے ایک بچہ نیٹ کی تیاری کرتا ہے، سول سروس کی تیاری کرتا ہے، اس کی نظر اپنے جو ہے مشن پہ رہتی ہے کہ مجھے پڑھائی کرنی ہے، روز اتنے گھنٹے تیاری کرنی ہے، قربانی دینی ہے، اپنے فنکشنز کی قربانی دینی ہے، اپنے وقت کی قربانی دینی ہے، تب جا کے میں کامیاب ہوں گا۔ تو حضرات گرامی، ہر مسلمان کی اس بات پہ نظر ہونی چاہیے کہ ہمیں آخرت کی تیاری کرنی ہے اور آخرت میں کامیاب ہونا ہے، کیونکہ حضرات گرامی، ہر کسی کی زندگی میں ایک دن آنا ہے جب اس کے ساتھی، اس کے گھر والے اسے جو ہے قبر کے حوالے کرائیں گے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ہائے غافل، وہ کیا جگہ ہے جہاں 5 جاتے ہیں 4 پھرتے ہیں۔ تو حضرات گرامی، کوئی خدا پہ یقین رکھتا ہو یا نہ رکھتا ہو، لیکن موت پہ سب یقین رکھتے ہیں، کیونکہ اپنے آنکھوں سے موت کو دیکھتے ہیں اور موت سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حالانکہ موت سے نہیں بچا جا سکتا ہے، لیکن دوزخ سے بچا جا سکتا ہے۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے آپ کو آنکھ سے بچایا جائے اور روز آخرت کی تیاری کے لیے کوشش کی جائے۔ جب انسان کا ویژن یہ ہوگا، جب اس کا مطمع نظر یہ ہوگا، جب اسے معلوم ہوگا کہ میں اس زندگی میں، ہم سب کو معلوم ہے، لیکن کہیں نہ کہیں اس دنیا کی رنگینیوں میں، اس دنیا کے عیش و عشرت میں، اس دنیا کی دولت میں، آسائشوں میں، آسانیوں میں ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم ایک وہ مخلوق ہیں جسے بالآخر ایک دن ہم سے رخصت ہونا ہے۔ اور ہم روز دیکھ رہے ہیں، ہر سال ہمارے کچھ ساتھی، کچھ اعزاء و اقربا، کچھ دوست، کچھ چاہنے والے اس دنیا سے رخصت ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ہماری زندگی ایک برف کی سلی کی مانند ہے کہ مستقل پانی پگھلتا چلا جا رہا ہے، اور لوگ جو ہے دنیا سے
رخصت ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ حضرات گرامی، ہم سب عقل مند ہیں اور ہم سب کو معلوم ہے کہ بالآخر ہمیں بھی اس دنیا سے جانا ہے، تو کتنا ہی کم عقل ہوگا وہ شخص جو اس کی تیاری نہ کرے، جو اس کے لیے توشہ نہ تیار کرے۔ تو حضرات گرامی، ہمیں اپنی نمازوں کی پابندی کرنی ہے، ہمیں روزوں کی پابندی کرنی ہے، ہمیں ضروری علم دین سیکھنا ہے، ہمیں کوشش یہ کرنی ہے۔ اگر ایک مسلمان کو اس کے ذہن میں ہر وقت یہ رہے گا کہ مجھے اللہ کے دربار میں جواب دینا ہے، تو وہ ہمیشہ اس بات کے لیے ریڈی رہے گا کہ مجھے کسی پہ ظلم نہیں کرنا ہے، کیونکہ اگر آج میں کسی پہ ظلم کروں گا تو اللہ کے دربار میں مجھے جواب دینا ہوگا۔ مجھے حرام نہیں کھانا ہے، مجھے کسی کو پریشان نہیں کرنا ہے، مجھے کسی کے خلاف جھوٹی گواہی نہیں دینی ہے، مجھے حرام طریقے سے مال نہیں کمانا ہے، بلکہ اپنی آخرت کی تیاری کی مستقل کوشش کرتی رہنا ہے۔ تو جو ہمارے اگر ہم مستقل اپنی نظر اس بات پہ رکھیں گے، اپنی آخرت کی تیاری پہ رکھیں گے، تو انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے۔ عقل مند انسان وہی ہوا کرتا ہے جو مستقل اپنی آخرت کی تیاری کرتا رہتا ہے۔ تو میری گزارش ہے کہ ایک سچے کے عاشق رسول ہونے کے ناطے ہمیں مستقل اپنے آخرت کی تیاری کرتے رہنے چاہیے۔ یہی چند باتیں ہیں جو آپ سے میں عرض کرنا چاہتا تھا۔ کہنے سننے میں غلطی اللہ معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ بیٹھے، ابھی سید صاحب راستے میں ہیں، اطمینان سے بیٹھ جائے، بس زیادہ آپ کو انتظار نہیں کرنا پڑے گا، انشاءاللہ ان کی زیارت عن قریب آپ کو ہوں گی۔ قبلہ سید ڈاکٹر امان